नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV गुलबर्गा पर रमज़ान मुबारक के दौरान सहर और इफ्तार के मौक़ों पर पेश किए जाने वाले रहमत रमज़ान प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमा है, मोहतरमा सैयदा सादिया साहिबा। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ हैं। अलावा इसके जामिअतुस सालिहात रामपुर से भी आपने आलिमियत की सनद ली है और तारीख़ इस्लाम पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में 17 रमज़ान मुबारक को जंग बद्र का वाक़या पेश आया और फिर 20 रमज़ान मुबारक को फ़तह मक्का का तारीख़ साज वाक़या पेश आया। तो आज के इस प्रोग्राम में हम मोहतरमा सैयदा सादिया साहिबा से जंग बदर की तो आपने गुफ्तगू पिछले प्रोग्राम में सुनी है, आज हम फ़तह मक्का के उन्वान से आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताएं कि फ़तह मक्का का वाक़या किस तरह पेश आया। देखिए, फ़तह मक्का जो है 20 रमज़ान जी, लेकिन ठीक जंग बदर के 6 साल के बाद। अच्छा, फ़तह मक्का जी हाँ जी, मतलब वो पहली जंग बदर और उसके ठीक 6 साल के बाद उसी शहर पे वापस फतेह पाना जहाँ से कि बहुत जुल्म करके आप ससम उनके साथी निकाल दिए गए थे। ये अपने आप में मौजज़ाती तो है ये बात, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, जब तक तुम मेरी तरफ आते हो मैं तुम 2 कदम आते हो तो मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ के आता हूँ। ये वही वाली मिसाल है कि जैसे ही मुसलमान बढ़ने लगे, दीन फैला, जंग बदर के बाद से मुसलमानों को तक़वियत मिली, इसके बीच में इन 6 सालों में कई ऐसे गज़वात पेश आए, मतलब कि जो शर पसंद थे, जो कुफ़ार थे, जिन्हें नफ़रत या जिन्हें कहते हैं कि जो दुश्मन मानते थे कि हम बातिल हैं तो हक़ हमारा दुश्मन है बोल के, तो उन्होंने कई बार शरारतें करी और कई गज़वात पेश आए। लेकिन फ़तह मक्का जो है इसने मोहर लगा दी। फ़तह मक्का के बाद ये हो गया कि सारी जंगें या सारा जो जिसे कहते हैं कि जो मामला चले आ रहे थे मुसलमानों के और कुफ़ार के बीच में, वो तकरीबन ख़त्म हो गए। ये दी एंड था कि अब सारी वॉर ख़त्म होती है, अब हमें फ़तह अल्लाह ने हासिल करा दी है, अब हम अपना झंडा जो है वो फहरा सकते हैं। तो बहरहाल फ़तह मक्का 6 साल के बाद 20 रमज़ान को पेश आई। और फ़तह मक्का देखिए आप कि हमारे फ़तह मक्का में सिर्फ 2 ही लोग थे जो शहीद हुए। मतलब ये एक पहली ऐसी हिस्ट्री की वॉर मानी जाती है जो बगैर किसी कताल के, बगैर किसी इंसान और माली नुकसान के, जानी और माली नुकसान के पेश आया, बगैर किसी मुकाबले के। जी हाँ, बगैर किसी मुकाबले के, क्योंकि सुलह हुदैबिया जो थी वो एक ट्रीटी थी, पीस ट्रीटी। मतलब कि इसमें ये तय किया गया था कि मुसलमानों को कुफार की तरफ से पहल करके किसी भी तरह की कोई शरपसंदी में उनको मुब्तला नहीं किया जाएगा, उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा बिला किसी वजह से। और आने जाने में जो काफिले हैं मदीने से जो जाया करते थे, ठीक है, हाँ, तिजारत वगैरह, उन पे कोई हमले नहीं होंगे या किसी भी तरीके से मुसलमानों पे अटैक नहीं होगा। ये सुलह हुदैबिया जो थी, पीस ट्रीटी, ये टूटी। ठीक है, ये टूटने की वजह से आप ससम ने जो है रातों रात ऐलान कर दिया कि अब हम मक्का की तरफ बढ़े। माहिदे अमन जो था वो टूटा था। जी हाँ, तो आप ससम ने तब ऐलान कर दिया था कि अब हम मक्का की तरफ बढ़ेंगे। इस फतेह मक्का में 313 और 6 साल के बाद फतेह मक्का, इसमें हमारे 10,000 सहाबी थे। ये 10,000 का लश्कर ये बताता है कोई तनासुब। हाँ, ये बताता है कि जब अल्लाह ताला ठान ले तो उसे कुन कहने की देर है बस। वरना 313 तक से 10,000 तक का सफर जो था 6 साल में पूरा करना, बावजूद इसके कि तकरीबन चारों तरफ से जुल्म का शिकार है और दुश्मन ने घेर रखा और दुश्मन ताकतवर है, लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं थी। ये मुसलमानों की जंगी ताकत में इजाफा हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने जब बताया था। जी जी जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये अक्सर कहा जाता है कि आपने भी पिछले प्रोग्राम में ये बात कही कि इस्लाम की जितनी भी गज़वात और जंगें हुई वो डिफेंसिव हुई, लेकिन फतेह मक्का इसकी तारीफ में नहीं आता। नहीं, इसलिए नहीं आता कि देखिए इसमें अटैक, डायरेक्ट अटैक नहीं था। अच्छा, फतेह मक्का में? हाँ, नहीं, कुरैश जो
تھے انہوں نے کیا کیا تھا, بس یہ چھیڑتے تھے, یہ چھیڑخانیاں شر پسندیاں کر رہے تھے. تو یہ چھوٹے چھوٹے شر جو تھے بالآخر آپ سسم اور صحابیوں کا جو صبر تھا وہ بہت زیادہ جو تھا ابل گیا تھا. اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وقت بھی مقرر تھا. فتح مکہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ الگ الگ آیتوں میں اور الگ الگ سوروں میں ذکر کیا ہے کہ ہاں خوشخبری سنائی. دیکھیے فتح مکہ تو بالآخر نصیب میں لکھی ہی تھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو حق ہے وہ آخر میں جیتے گا, اسلام کے غلبے کے لیے ضروری تھا. لیکن یہ 6 سال اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا پیریڈ گزرا مسلمانوں پہ جب انہوں نے اپنے ایمان کا امتحان دیا. تو یہ فتح بھی ان کو فری میں نہیں مل گئی, یہ فتح ان کو آسانی سے نہیں مل گئی. اس کے پیچھے یہ حکمت تھی کہ تم پہلے آزمائے جاؤ گے, اور یہ اللہ کا اصول رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا بنانے کے ٹائم سے یہ اصول رہا ہے کہ تم میرے سے ایک سودا کر لو, ٹھیک ہے, یہ لے لو, بدلے میں تمہیں یہ دے دیتا. ظاہر سی بات ہے, کیونکہ سنیے فری میں کوئی کام ہونا یا فری میں کوئی چیز یا واقعہ پیش آنا وہ فائدے کا سودا ہرگز نہیں ہوتا. ہمارے اسلام میں بھی دیکھ لیں, ہم چھوٹا سا کوئی تجارت بھی کرتے, کوئی بزنس بھی کرتے ہیں, تو کوئی چیز جو آسانی سے ملتی ہے وہ ہمیں حلال نہیں ہم سمجھتے اس کو, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اب پیسہ بینک میں رکھی سود مل رہا ہے, یہ آرام کا پیسہ ہے, یہ حلال نہیں ہے, اس کو ہم بہت معیوب حرام سمجھتے ہیں. تو ہمارے اسلام کا ایک طریقہ رہا ہے, یہ جسٹس دکھانے کا بھی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا, انصاف ہے کہ تم نے تکلیف اٹھائی میرے لیے, میرے دین کے لیے, میرا کلمہ بلند کرنے کے لیے, اب بدلے میں تمہیں اس کا یہ بدل دیتا. جی تو آزمائش کہیے, پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہیے, اور اس کے بعد حق کی سربلندی کہیے. یہ ہم دنیا کی جتنی بھی جنگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو فاتحین جو ہوتے ہیں وہ ان کا کیریکٹر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے الگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح جو مثالی کردار پیش کیا, لوگوں کو امان دے دی, معاف کر دیا. تو یہ طریقہ ہم کسی اور فاتح کے پاس ہم ایسی بات نہیں پاتے. ظاہر سی بات ہے, دیکھیے اللہ کا رسول, اللہ کا نبی. اچھا آپ سسم جو تھے اس میں بھی آپ سسم نے کیا کیا تھا کہ خالد بن ولید جو تھے ان کو لیڈر بنایا تھا ملٹری کا, اور جو کیولری تھی جو پیچھے جو سامان ساز یا کچھ ویپنز ہوتے ہیں ہاتھ میں جو لے کے پیدل چلتے ہیں, جی ہاں, ان کو اس کا کمانڈر ابو عبیدہ کو بنا دیا تھا. ٹھیک ہے, اور آپ سسم جو تھے اپنے غلام کے ساتھ, اور یہ تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں کیونکہ بہت عام ہے کہ جب آپ انٹر ہونے لگے تو غلام جو تھا وہ اونٹ پہ تھا اور آپ نٹھیل پکڑے ہوئے تھے. یہ چیزیں انصاف بھی بتاتی ہیں. مکہ پہنچنے کے بعد جب آپ نے اعلان کر دیا کہ اب ہماری فتح ہے, تو 300 کے قریب, 300 سے زیادہ جو بت رکھے ہوئے تھے مکہ وہ توڑ دیے گئے, اور ایک کیا کہتے ہیں کہ کچھ شکلیں وغیرہ جو کعبے کے اندر بنائی گئی تھی, آئیڈل ورشپنگ جو ہوتی تھی, وہ آپ نے توڑوائی اور اعلان کیا کہ آج سے یہ مطلب کہ یہ پاک جگہ ہے. دوسری بات, فتح مکہ نے یہ بھی ثابت کیا, اللہ یہ بھی ثابت کرانا چاہتا تھا کہ کعبے کے اوپر حق ان کا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یعنی کعبے کا تقدس اور احترام بحال کرنا تھا, پاکی کعبے کی, اللہ کے گھر کی پاکی. فتح مکہ کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ بچوں کو اور عورتوں کو بالکل کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی, اور جو امان میں آنا چاہتے ہیں ان کے گھروں کو یا ان کے جانوں کو, ان کے مالوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہ ابو سفیان جو تھا یہ اسی اسنا میں آپ سسم کے پاس آیا کیونکہ وہ ڈر گیا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس طریقے سے یہ بار بار ہر اسٹیپ پہ ان کو فتح ملتی چلی جا رہی, اور یہ کس طرح سے مکہ میں بہت شان و شوکت کے ساتھ جس طرح تکلیف سے گئے تھے اللہ نے اتنی ہی شان سے ان کو اس میں واپس لایا. دیکھیے یہاں صبر کا ایک بہت بڑا پیغام ہے. یہ 6 سال کا تکلیف والا پیریڈ جو آپ سسم نے اور آپ کے صحابیوں نے صبر سے گزارا, اس امید پہ کہ جب اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں کہ میں خوشخبری سناؤں گا اور میں صبر کا صلہ دوں گا, تو وہ اس پہ ڈٹے رہے. ان کو یہ تھا کہ ابھی اور بھی کئی سال لگ جاتے تو بھی وہ یہ صبر رکھتے کہ ایک دن اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے, ہمیں اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہے, ہمیں اپنے فیض سے, اپنے ایمان سے, اپنے تقوی سے ادھر سے ادھر بھی نہیں ہونا, ہم سامنا کرتے رہیں گے میرے اللہ کا وعدہ. یہ چیز آج ہم میں سب سے بڑی کمی پائی جاتی ہے, یہ جو صبر ہے. بڑی چیزیں تو چھوڑ دیجئے, ہم اپنی عام نجی زندگی میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم اتنے زیادہ بے صبرے ہو چکے ہیں. رشتوں کے معاملات ہوں, محلے کی بات ہو, مسجد کی بات ہو, گھر کے معاملات ہوں, کھانا پینا ہو, تجارت ہو, دنیاوی مسئلے مسائل ہو, ہم ہر چیز میں اتنے زیادہ بے صبرے ہو گئے ہیں کہ فوری پھل چاہتے ہیں. کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہے ہمارے اندر, کردار جسے کہتے ہیں نا, ان کے پاس جو کردار تھا اس کردار نے تو ان کو مومن بنا دیا. تو یہ دیکھ صحابہ کرام کا جو مشن تھا وہ غلبہ اسلام تھا. جی ہاں بالکل. آج ہمارے پاس اپنے غلبے کی ہم کو شخصی غلبے, اپنے مفادات کا غلبہ چاہتے ہیں. جی ہاں.
دین کا اسلام کا غلبہ کسی کے پیش نظر نہیں ہے. یہ ابو سفیان ایسے وقت پہ آپ کے پاس آیا جی اور اس نے اسلام قبول کیا, یہ ڈر سے تھا. اسی لیے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابی سفیان کی جب مطلب موت ہوئی تو بیٹے آئے آپ سسم کے پاس اور بولے کہ اپنا کرتا دے دیجئے اور چل کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے. آپ نے پڑھا دی. جب آپ نے پڑھا دی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے رسول, تم اگر اس کی 70 بار بھی ہم سے مغفرت کی دعا کرو گے تو ہم نہیں بخشیں گے, کیونکہ وہ منافق تھا. اسلام لانے کے بعد بھی وہ منافق رہا. وہ ادھر سے معاملات سنتا اور جا کے ادھر مطلب جو دشمن تھے ان میں بتاتا, یہاں کی پلاننگ ان کو پہنچاتا. تو کہنے کا مطلب یہاں پہ ایک اور بھی ہے, اللہ نے ایک میسج اور بھی دینا چاہے. ایسا قطعی ضروری نہیں ہے کہ جو ظاہری طور پہ اگر ہمیں کوئی دکھ جائے کہ بھائی کوئی پریکٹسنگ ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وفادار ہے, کیونکہ ظاہری ہماری حیثیت یا ظاہری طور پہ جو ہم دکھتے ہیں اور اندرونی ہماری جو کیفیت ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں. یہ جب تک بالکل ایک نہیں ہو جاتی مسلمان نہیں بنتا. ظاہر اور باطن کہا گیا. تو دل میں جو نیت ہے اور پھر ظاہری جو عمل ہے یہ بالکل ایک ہونا چاہیے. اگر میں دل سے کہہ رہی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو پھر یہ ایک سینٹنس میری زندگی کا بیس بن جانا چاہیے. پھر اس کے بعد کسی چیز میں شک, کسی چیز میں شکوہ, گلا, تکلیف کا احساس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال وہ ابو سفیان اس موقع پہ لے تو آیا لیکن وہ تھا وہی منافق ہی تھا اور وہ منافق ہی رہا. اس کے بعد یہ جو 10,000 صحابیوں کے ساتھ آپ مکہ میں انٹر ہوئے تھے, پھر بعد میں یہی 10,000 صحابی جو تھے الگ الگ حصوں میں بھیجے گئے, جس سے دین جو تھا, اسلام جو تھا, وہ دنیا کے دوسرے حصوں میں پہنچا. تو یہ 10,000 صحابی آپ سسم کے ساتھ جب فتح مکہ میں شامل تھے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے آپ سسم کو بہت قریب سے دیکھا. تو جو اسلام انہوں نے پھیلایا یا ان کے ذریعے پھیلا وہ پیور تھا, بالکل کوئی ملاوٹ بھی نہیں تھی. جی ہاں, اور آپ کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس موقع پہ شامل تھی. تو یہ آپ نے فتح مکہ کے حوالے سے بھی بہت ہی معلوماتی گفتگو کی. تو پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جنگ بدر بھی رمضان میں ہی پیش آئی, فتح مکہ بھی رمضان میں ہی ہوا, اور بہت ساری جنگیں بیت المقدس کی فتح ہو یا قادسیہ کی جنگ ہو تو یہ رمضان میں ہی پیش آئی. جی ہاں. تو اس کے پیچھے کیا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے رمضان کی حالت میں جنگ کے لیے. میں ایک چھوٹا سا شعر سنا کے آپ کو اس بات کو کنکلوڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. دیکھیے, قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, قناعت نہ کر, ٹھیک ہے, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں, اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. اچھا, بہت محبت کر تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر, جہاں سے عشق چاہتا ہے وہاں تک نام پیدا کر. واہ, بہت. دیکھیے, رمضان کا ایک مہینہ مشقت کا مہینہ ہے. جنگ بدر بھی مشقت کا نام ہے اور فتح مکہ بھی مشقت کا نام ہے. ان کے بیچ میں جو وقت گزرا وہ بھی مشقت سے گزرا. اسلام بہت مشقتوں کے بعد دنیا میں پھیلایا گیا, اور دنیا میں پھیلانے والے جتنے بھی یہ ہمارے مطلب کہ سولجرز رہے, اللہ کے جو سولجرز تھے, واریئرز تھے, ٹھیک ہے, اسلام کے واریئرز تھے, انہوں نے کبھی بھی آرام دہ زندگی نہیں گزاری. ٹھیک ہے, یہ بھوکے رہے, یہ پیاسے رہے. آپ کو معلوم ہے جنگ خندق کے موقع پہ واقعہ آتا ہے کیسے پیٹ پہ پتھر باندھ کے آپ سے سب نے خندق کھودی. ان کو جب ہم مثال بنا رہے ہیں, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا نبی ہے, یہ میرا آقا ہے, یہ دونوں عالم کے ہمارے بادشاہ ہیں, اور ہم ان کا نام آتے ہی ہمارا مطلب کہ دل, ہماری جان, ہمارے جذبات سب تغیر ہونے لگتے ہیں, تبدیل ہونے لگتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب بات دنیاوی آسائشوں کی آتی ہے, جب بات دنیاوی معاملات کی آتی ہے, جب بات حقوق العباد کی آتی ہے تو ہم کہیں نظر نہیں آتے. ہمارا کلچر ہی بدل جاتا ہے. وہاں پہ ہم بالکل ایسے بے بہرا ہو جاتے ہیں جیسے ہم سے تو اس نبی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. رمضان بھوک اور پیاس یہ دو چیزوں کا نام نہیں ہے. رمضان یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے پرماننٹ جگہ نہیں ہے, یہاں آرام مت ڈھونڈو, تکلیف کو اپنے آرام پہ فوقیت دو, کیونکہ یہاں کی تکلیف
तुम्हें आइंदा हमेशा रहने वाली आराम से जो है वो एक्सचेंज होने वाली। जी जी। लेकिन फिर अल्लाह ताला ये भी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी विल के साथ छोड़ता हूँ, तुम अगर दुनिया को चुनते हो, यहाँ की आसाइशें चुनते हो, यहाँ का आराम चुनते हो, तो फिर मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं वहां तुम्हें कुछ दूंगा, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला। अल्लाह ने कहा है मैं एक चीज दूंगा, ये तुम्हें तय करना है तुम्हें क्या चाहिए। तो अब आप सोचिए कि रमजान का महीना यकीनन रोजे की हालत में भूख प्यास, बगैर किसी आराम के, बगैर आसाइशों के, अल्लाह के नाम पे अपना सब कुछ निछावर कर देना, तो फिर जाहिर सी बात है वो लोग ज्यादा बड़े हकदार हैं ना जन्नत के। बेशक बेशक। या हम लोग हकदार हैं जो एसी में, कूलर में, पंखों में, तमाम आसाइशों के साथ बैठकर 5 वक्त सजदा करना कोई बड़ी चीज नहीं है। ये नमाजें, ये रोजा बड़ी मशक्कत नहीं है, बल्कि रमजान में अपनी रूह, अपने जज्बात, अपनी आसाइशें, ये सारी चीजें अल्लाह के लिए लगा देना, ये असल मकसद है रोजे का। सबर फिर शुक्र, ये 2 चीजें जो हम में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। लोग बोलते हैं आखिर हमारे पास तकलीफ, हम किस चीज पे शुक्र। मैं कहती हूँ लीस्ट चीज कुछ ना मिले शुक्र करने की, अगर इतनी कसम पुरसी की हालत में, ये देख लो कि अल्लाह ने 2 हाथ तो दिए हैं, अल्लाह ने 10 उंगलियां तो दी हैं, ये 2 पैर तो दिए, अल्लाह ये भी तुमसे छीन सकता था, 2 आंखें तो दी हैं देखने की। हमारे पास शुक्र करने के लिए अगर हम ढूंढने आए तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, लेकिन हमारा शुक्र हमारे मुंह से इसलिए नहीं निकलता क्योंकि हमारी फहरिस्त जो हम चाहते हैं वो कभी पूरी नहीं होती। तो दुनिया हमारे लिए एक एग्जाम की जगह है, इम्तिहान की जगह है। यहाँ पे तुम्हें अपने अल्लाह और रसूल के लिए साबित करना है कि तुम कितनी मोहब्बत रखते हो, उसके लिए तुम्हें कुर्बानी यकीनन देनी पड़ेगी। उसी कुर्बानी का एवज जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। जी। तो नाजरीन, फ़तेह मक्का के उन्वान से मोहतरमा सैयदा सादिया साहिबा से गुफ्तगू हो रही थी। 3 प्रोग्राम मोहतरमा के हमने आपके सामने पेश किए। तो रमज़ानुल मुबारक जो है वो सिर्फ़ खाने पीने या फिर सिर्फ इबादतों का महीना नहीं है, बल्कि उसमें कई तारीख़ी जंगें पेश आईं, जिसमें जंग बदर भी है, फ़तेह मक्का भी है और बहुत सारी जंगें इसी महीने में पेश आई। तो ये जो रमज़ान का महीना है वो असल में ग़लबे दीन की जद्दोजहद करने का महीना है। तो हम इस सिलसिले में क्या जद्दोजहद कर रहे हैं, इसका हमको जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और हम सिर्फ़ रोज़ा या फिर इबादतें जन्नत की तलब में, जन्नत की चाह में कर रहे हैं, जबकि हमारी जो तारीख़ है, सहाबा इकराम की जो तारीख़ है, उन्होंने अल्लाह को खुश करने के लिए रमज़ान के महीने में भी इफ्तारी और सहर का एहतमाम ना होने के बावजूद काफ़ी मशक्क़तों के साथ उन्होंने जंगों में भी हिस्सा लिया। तो ये हमें इससे पैगाम मिलता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ ग़लबे दीन के लिए है। हमको दीन के ग़लबे के लिए क्या करना चाहिए, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। रमज़ान का यही सबसे बड़ा पैगाम है। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।